وزیر اعظم عمران خان کی مشیر برائے اوورسیز ذوالفقار بخاری کی زیر صدارت قطر میں ویڈیو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سفیر پاکستان سید احسن رضا شاہ، پی ٹی آئی قطر کے صدر عبدالقہار سمیت بزنس کمیونٹی کی نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ کانفرنس میں قطر میں پھنسے پاکستانیوں کی مشکلات اور ان کی وطن واپسی کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر، سعودی عرب اور یو اے ای سمیت مڈل ایسٹ میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے سلسلے میں ذوالفقار بخاری کی زیر صدارت قطر میں مقیم پاکستانیوں کے مسائل جاننے کے لیے ایک ویڈیو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں متحدہ عرب امارات سے نمائندہ 92 نیوز مدثر خوشنود کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا، جنہوں نے قطر میں سفیر پاکستان اور پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات کو مسائل کے حل کے لیے تجاویز پیش کی، جنہیں شرکاء نے خوب سراہا۔ کانفرنس میں کورونا وائرس کی وجہ سے قطر میں پھنسے بے روزگار پاکستانیوں کو واپس لانے کی حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ زلفی بخاری نے پاکستانی کمیونٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے انہیں یقین دلایا کہ ان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے اور پاکستانی سفارت خانے کو ان کی بھرپور مدد کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ نے اور آپ کی پوری ٹیم نے بڑا ایکٹیو ہو رہا ہے اور ایمبیسی کے ساتھ بھی ٹچ رہنا اور میرے ساتھ بھی ڈائریکٹلی ٹچ رہنا ہے۔ آپ ہیں اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ٹچ، دیکھیے میری منسٹری کے ساتھ ڈائریکٹلی ٹچ آپ نے رہنا ہے اور آپ نے بتانا ہے اور خاص طور پہ ایمبیسی کو گائیڈ کرنا ہے، لیکن آپ کا یہ فرض ہے پی ٹی آئی ہوتے ہوئے۔ قطر میں مقیم پاکستانی بزنس مین اور کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے ویڈیو لنک کے ذریعے سید زلفی بخاری کو نہ صرف مشکلات اور مسائل سے آگاہ کیا بلکہ ان کے تدارک کے لیے تجاویز بھی پیش کی۔ کچھ لوگ مجھے کانٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں، ہمیں بھیجو بھی پاکستان اور ہمارے پاس ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہیں، تو اس کے لیے ہم یہ کوآرڈینیشن کر سکتے ہیں کہ اگر ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے تو اس کا ہم یہ حل نکال سکتے ہیں کہ اگر تو گورنمنٹ کچھ فنڈ دے سکتے تو صحیح ہے، نہیں تو ہم اپنے کمیونٹی جو ہماری ہے ہم بھی لوگوں کو کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں، سب مل جل کے۔ ایسے لوگ جو ہیں جن کے پاس مطلب پیسے نہیں ہیں تو ہم ان کو سب مل جل کے سپورٹ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے وہ کتنے ہوں گے، 10، 20، 50 ٹکٹ ہوں گے، وہ میرے خیال میں ہماری کمیونٹی الحمدللہ بہت اسٹرانگ ہے قطر کی۔ اب ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید قطر ایئرویز مزید انکم نسبتاً ریلیٹیولی کم کرایوں کے اوپر کنٹینیو نہیں کرے اور اگلے ہفتے سے کرائے کافی زیادہ ڈبل تک ہو جائیں گے، جس سے کمیونٹی میں مزید بے چینی پھیلنے کا خدشہ ہے۔ تو میں بھی ان سے قطر ایئرویز اور حکومت قطر کے ساتھ رابطے میں رہوں گا اور آپ کی مدد کی درکار ہے کہ اگر ہم کسی طریقے سے قطر ایئرویز سے نیگوشیٹ کر سکیں۔ رہائشی مسائل سے دوچار لوگوں کے لیے مڈل ایسٹ میں کمیونٹی سینٹرز اور سکولوں کو بطور رہائش استعمال کرنے کی تجویز کو خوب سراہا گیا، جبکہ ایک تجویز یہ بھی سامنے آئی ہے کہ مڈل سے جو مڈل کلاس بے روزگار ہوئے ہیں ان کی قیمتی گاڑیوں کو ٹیکس فری یا ان کے لیے خصوصی پیکج دیا جائے تاکہ وہ اپنی گاڑیاں پاکستان لا سکیں۔ زلفی بخاری نے یہ بھی اعلان کیا کہ قطر میں قائم سفارت خانے کو ان پاکستانیوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ کانفرنس میں پی ٹی آئی قطر کے نائب صدر عابد علی، جنرل سیکریٹری محمد حسین، وومن ونگ سے عائشہ ودود، جبکہ بزنس کمیونٹی سے فرقان پراچا اور رانا انوار نے شرکت کی۔